بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تخت لاہور کی بڑی بات کی جاتی ہے، تخت راونڈ کی بڑی بات کی جاتی ہے، لاہور کی سڑکوں پر کیا صورتحال ہے وہ آپ کو دکھائیں گے، لیکن دوسری طرف حکمران خاندان، شاہی خاندان کیا کر رہا ہے، ان کی مصروفیات کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی کیا حالت ہے اس وقت، پھر کسان کس طرح سے سراپا احتجاج ہیں، وہ اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، اپنی صحت کے حوالے سے کوئی خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، اب یہ ان کی حالت ہو گئی ہے۔ کس طرح مریم نواز صاحبہ نے جھوٹ بولے، ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، وہ خود ٹیلی ویژن پر آ کر کیا کہہ رہے ہیں۔ اب پہلے ہی مختلف طبقے سے جڑے لوگ سڑکوں پر ہیں، مزید لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، کنٹرول اب سڑکوں پر عوام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن سے دھرنا بھی ہے، سڑکیں بند ہیں، لیکن شریف خاندان کو پڑی ہے تو وہ ہے بیرونی دوروں کی، اور سب جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب فارم 47 کے وزیر اعظم، وہ تو گئے ہی، انہوں نے کہا بھائی جان کیسے پیچھے رہیں گے، سنا تھا ان کی تو طبیعت بڑی خراب تھی، وہ تو عمرے پر نہیں جا سکے تھے، ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہ سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آ سکے تھے، ڈاکٹر ان کے ساتھ ساتھ پھر رہا تھا۔ اب جناب سرکاری خرچ ہے تو ظاہر ہے یہ وراثت میں جیسے ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے، تو کیا مریم صاحب بھی ساتھ چلیں، نواز شریف بھی ساتھ چلیں، بڑے بھائی بھی ساتھ۔ اب کس سطح پر یہ جا کر بات سمجھ آئے کہ کس طرح سے یہ ساتھ جا رہے ہیں، کیا یہ خاندانی کو وراثت میں اقتدار ملتا ہے، یہ شاہی خاندان ہے، یہاں بادشاہت ہے کہ یہ مغل بادشاہوں کی طرح جناب سارا جہاز ہمارا ہے، آ جاؤ سارے خاندان کے لوگ، یعنی نواز شریف صاحب کے بیٹے بھی ساتھ ہو لیے، اور یہ ہے جی سرکاری دورہ شہباز شریف کا، آگے وہ لندن بھی جائیں گے، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس پہنچ گئے، نواز شریف بھی ہمراہ، وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو کہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں، خاندان کو کوئی بندہ رہ نہ جائے، بڑے افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں کتنے تو رہ گئے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے لیے الگ جہاز بک کروا لیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور مریم نواز بھی شامل ہیں۔ ارے واہ، یہ دیکھیے، یہ خبر سنیے، اسلام آباد سے ہے جی، وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس کے دارالحکومت منسک پہنچ گئے، مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ یہ ہے اصل خبر، وہ سرکاری دورہ ہے اور نواز شریف صاحب غیر سرکاری شخصیت لیکن سرکاری دورے پر ساتھ ہیں۔ انہوں نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے، یہ آپ کو اب تک عادت ہونی چاہیے تھی، لیکن سوشل ڈیجیٹل میڈیا ہے، اویئرنیس ہے، اب آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو یہ تو گالم گلوچ کی بریگیڈ ہے، یہ تو آپ بدتمیز ہو گئے ہیں جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں ہمارے پیسے سے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے آپ یہ سب لوگ جا کر اور سرکاری دورے کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے جی؟ آپ کے پاس تو سرکاری عہدہ بھی نہیں ہے، جن کے پاس ہے وہ بھی فارم 47 کی پیداوار۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق منسک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بیلاروس کے وزیر اعظم الیگزینڈر تورچن اور بیلاروس میں پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ابھی بیلاروس سے پتہ نہیں ہمیں کیا کیا مل جانا ہے، کتنا کوئی اہم ملک ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ ویسے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اچھا یہ دیکھیں نائب وزیر اعظم بھی ہیں، یہ سمدھی بھی ہیں، یہ وزیر خارجہ بھی ہیں، اچھا وزیر خزانہ نہیں ہیں لیکن کام وہ والے بھی یہ کر لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ اور وزیر اعظم کے معاملے خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف 10 سے 11 اپریل 2025 تک بیلاروس کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی بیلاروس کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ان کے ہمراہ روانہ ہوئی ہیں۔ ارے وہ کیسے پیچھے رہتی ہیں، مریم صاحب بھی گئی ہیں، ان کے والد صاحب بھی گئے ہیں۔ ان کے علاوہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، حسن نواز شریف صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں بلکہ چھوٹے بیٹے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، حسن نواز چھوٹے بیٹے ہیں جی نواز شریف صاحب کے، وہ بھی ساتھ ہیں۔ بہت خوب بہت خوب۔ اور یہ تو ابھی بھی میرا خیال ہے دیوالیہ بھی ہوئے ہیں اور وہاں پر جرمانہ بھی ان پر ہوا ہے، ان کے خلاف فیصلہ بھی برطانوی عدالت سے آیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان بھی بیلاروس کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ وہ کیسے نہ جاتے، وہ تو ہر وقت آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ تو ایسے جیسے سرکاری سے زیادہ کوئی ذاتی ملازم ہوتے ہیں، کہیں بھی ان کا ذاتی دورہ بھی وہاں بھی ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان بھی بیلاروس جانے والے وفد میں شامل ہیں۔ نواز شریف کی سربراہی میں وفد لاہور سے خصوصی تیارے، یہ ہیں خصوصی لوگ، یہ خصوصی افراد ہیں، یہ خصوصی خاندان ہے، تو نواز شریف کی سربراہی میں وفد لاہور سے خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا، جہاں سے انہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے حملہ بیلاروس جانا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف بیلاروس سے لندن جائیں گے، اچھا انہوں نے آگے بھی جانا ہے، شہباز شریف صاحب ڈیوٹی پر واپس آ جائیں گے لیکن نواز شریف صاحب پھر لندن پرواز کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں بتایا کہ نواز شریف آج بیلاروس جا رہے ہیں، وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بیلاروس کے صدر الیگزینڈرو
لوکاشنکو کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں. مہمان وفد بیلاروس کے صدر کی جانب سے دی گئی اشاعت میں شریک ہوگا. بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا جی. آپ جب جا رہے ہیں تو پیچھے ذرا حالات دیکھ لیجئے. یہ سڑکوں کی حالت ہے، یہ ہے جی. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، لڑنا ہوگا، دھرنا ہوگا. یہ اب آپ دیکھ لیں، ان کے لباس سے آپ کو نظر آ ہوگا. پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں. یہ اب احتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پر اور سڑکیں بلاک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ جو آپ ہر چیز کو ٹھیکے پر دے رہے ہیں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تمام اسپتال ٹھیکے پر دے دیں. انہوں نے ان اسپتالوں سے علاج نہیں کروانا، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو بیلاروس کے دورے پر ہیں، پھر لندن ہے، ان کے گھر ہیں. یہ دیکھیے آپ، ڈاکٹرز ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی نچکاری نامنظور، نچکاری نامنظور. یہ سڑکوں پر یہ کچھ ہو رہا ہے. اور چیرنگ کراس پنجاب اسمبلی کے باہر، وہاں بھی آپ دیکھیں لوگ موجود ہیں. دھرنا 3 دن سے جاری، لیکن ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. کہتے ہیں جی بھوکے ہوں گے یا ان کو کچھ نہیں ملے گا، خود بخود چل جائیں گے. کسان اتحاد کی طرف سے خالد کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں اگر 14 اپریل تک حکومت نے گندم کا نرخ نہ دیا تو احتجاج کریں گے. یہ تو تقریباً رو ہی پڑے. میں حکومت وقت کو 2 دن اور دے رہا ہوں، 14 تاریخ کر رہا ہوں. 14 تک اعلان کر دو، ورنہ اس ملتان پریس کلب کے باہر ہم کاشتکار ہزاروں میں آئیں گے اور ناک سے کام لکیریں کھینچ کے پریکٹیکل کریں گے کہ ہم دوبارہ آپ پہ اعتماد کر کے گندم کاشت نہیں کریں گے. ہم سے گندم کس نے کاشت کروائی؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، جس نے یقین دلوایا کہ میں کاشتکار بھائی کا تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے. میں آج مریم نواز کو بتانا چاہتا ہوں، مریم نواز تمہارا بھائی لٹ گیا. خدا کی قسم ہے، کھا کے گندم لٹ گیا، لٹ گیا، لٹ گیا. مریم تمہارا بھائی لٹ گیا، تمہارا بھائی لٹ گیا، لٹ گیا، چیخے مار رہے ہیں. تو آپ نے اعتبار کیا تھا. مریم صاحبہ نے کہا کہ جی آپ لگائیں گندم تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. صحافیوں کو فون کر کر کے کہا گیا مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کہ جی اس کو ہائی لائٹ کریں، ہم کسانوں کے ساتھ ہیں، فلاں ہیں. اب کسان رو رہے ہیں، گندم کی قیمت نہیں مل رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سڑکوں پر آئیں گے، ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. چیخیں آپ نے سن لی ہیں، باقاعدہ دھاڑے مار رہے ہیں، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، گندم نہیں خریدی جا رہی ہماری. یہ حال ہو گیا ہے. اسلام آباد سے خبر یہ بھی آئی ہے انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی بلوچستان کے رہنما سالار کاکڑ سمیت 20 ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج ہی کر دیا ہے. 26 نومبر احتجاج کے بعد یہ گرفتاریاں ہوئی تھیں. یہ بڑی خبر ہے. اینٹی ٹیررزم کورٹ نے سالار خان کاکڑ سمیت 20 کارکنوں کو مقدمے سے ہی ڈسچارج کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب گرفتار تھے اتنے عرصے سے اور شناخت پریڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس کی جانب سے 30 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو سنا دیا. ڈسچارج، فارغ، مقدمہ ہی نہیں بنتا. یہ دیکھیے آپ، اس طرح سے مقدمے بنائے گئے ہیں. یہ ملک کے حالات ہیں، اس طرح سے ملک کو چلایا گیا ہے، اس طرح سے نظام انصاف کو چلایا گیا ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم صرف سڑکوں پر رہیں، دنگا فساد ہوتا رہے، لیکن ہم چاہتے ہیں بات ہو اور مسئلہ حل ہو. بیرسٹر گوہر جناب لگتا ہے کہ کچھ مفاہمت کی طرف بات کرنا چاہ رہے، اس طرف بات بڑھانا چاہ رہے ہیں. اچھا، بلاول بھی دبئی چلے گئے ہوئے ہیں. یہاں پر شریف خاندان باہر چلا گیا ہے، بلاول پہلے سے ہی باہر ہے. سندھ میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. بلوچستان میں دہشت گردی ہے، آج بھی 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ گئے ہوئے. بلاول دبئی میں کیا کر رہا ہے جب سندھ میں عوام احتجاج کر رہی ہے؟ زرداری خاندان بھٹو بن کر عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. بھٹو کا وارث بھٹو ہو سکتا ہے، زرداری نہیں ہو سکتا. نام لگانے سے بھٹو کا وارث نہیں بن سکتا. شاہ محمود قریشی دیکھیے پابند سلاسل ہیں، لیکن آپ ان کی گفتگو سنیے کہ وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے آپ آج سن رہے ہیں جی معدنیات کا ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ تو کچھ بھی نہیں. 2015 میں سنیے انہوں نے کیا اعلان کیے تھے. وہ کشکول جو 68 برس میں نہیں توڑا جا سکا، اسے توڑنے کا وقت آ گیا ہے. اب ہم باہر کشکول لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ تانبا، لوہا اور سونا لے کر جائیں گے اور ملک کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں گے. چنیوٹ میں سونے، تانبے اور لوہے کے ذخائر ملنے پر یہ جناب 2015 میں شہباز شریف، نواز شریف صاحب اعلان کرتے پائے جا رہے تھے. آپ یہ دیکھیے، اوہو پکڑ کے لوہا ہاتھ میں، واہ کمال ہو گیا. 2015 میں انہوں نے خواب دکھائے تھے. یہ حال ہے ان کا. اور اب 10 سال گزر گئے ہیں اور اب پھر اسی طرح سے بیرسٹر گوہر لگے ہوئے ہیں کہ کوئی کامیابی مل جائے. وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ لوگ نہیں چاہتے حالات کول ڈاؤن ہو، نہیں چاہتے کہ ڈائلاگ ہو، ہم بہتری کی طرف جائیں گے، نہیں چاہتے کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو. وہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پر دینگا مشتی ہو، ہم چاہتے ہیں حل نکالو، بات کرو. تو دیکھتے ہیں اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں. ابھی کچھ رہائیاں تو ہوئی ہیں، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا سالار کاکڑ کو رہا کیا گیا ہے. 3 ممالک نے $1 ارب وڈرا کر لیے ہیں. یہ ڈیلی ٹائمز کی خبر اس سے پہلے بھی ہے. $1 ارب پاکستان سے نکال لیے ہیں 3 ممالک نے، جو یہاں پر ٹی بلز وغیرہ میں لگائے تھے.
اب ملک کو کیسے چلایا جا رہا ہے؟ شہزاد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح چلایا جا رہا ہے اس طرح نہیں چل سکتا. آپ نے ہر چیز کنٹرول کر لی, لیکن یہ اس طرح آپ چلا بھی لیں, کوئی 1-1.5 سال اس طرح سے آپ چلا لیں گے جس کو آپ چلنا کہتے ہیں, مزید آپ اس کو اس طرح چلا نہیں سکیں گے اس ملک کو. عدلیہ کی یہ دیکھیے رہائی ہو جائے گی, وہ ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا. تو ان کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں تو وہ چیزیں کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس پر وقت لگ سکتا ہے, 1.5 سال 2 سال, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, لیکن اس کی سسٹینیبل نہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے جس سسٹم کو آپ نے جس میں اتنی تبدیلیاں کی ہیں وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہ سکتی ہے. چاہے اس میں 26ویں امینڈمنٹ ہو, پیکل ہو, یا پھر ججز کی تعداد بڑھانا, یا دیگر جو فیصلے کیے گئے ہیں اور بلکہ پارلیمنٹ سے بلوز کیے گئے, تو یہ کب تک کس حد تک آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, کب تک اس طرح سے چلے گا؟ لوگ بے چین ہیں. سندھ میں احتجاج, پنجاب میں احتجاج, سڑکیں بند, عوام سڑکوں پر بیٹھے دھرنا دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بے چینی, کشمیر میں احتجاج, گلگت بلتستان میں احتجاج, بلوچستان میں اختر مینگل نکلے ہوئے ہیں. کون سا صوبہ ہے جہاں پر لوگ نہیں نکلے؟ ہر کوئی اپنے مسئلے کی بات کر رہا ہے. سندھ میں اگر کینال کا مسئلہ ہے, بلوچستان میں وہ کہہ رہے ہیں جی لوگوں کی رہائی کا کریں. پنجاب میں روزگار کا مسئلہ ہے, بے روزگاری بھی چل رہی ہے, اور کسان سراپا احتجاج ہے, ان کو قیمت نہیں مل رہی. وہ دیکھیں آپ, خیبر پختونخوا کے لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں منرلز والا معاملہ کیا ہونے لگا ہے. ان کی گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. کبھی کہہ رہے ہیں ہمیں فنڈز نہیں مل رہے. عمران خان کی رہائی کا وہاں بھی مطالبہ ہے, وہ بھی کنونشن بھی کر رہے ہیں, احتجاج کے لیے بھی وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر صوبے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن یہاں خاندان حکمران پرواز کر کے, کوئی دبئی, کوئی لندن, کوئی بیلاروس, وہ ادھر چلے گئے ہیں. یہاں پر جو ہوتا ہے ہوتا رہے ہماری بلا سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.